بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے؟ آج کی جو نفسیاتی الجھن ہے وہ یہ کہ یوں لگ رہا ہے جیسے نا چھوٹی بچی کا سوال ہو، لیکن چھوٹی بچی کا سوال نہیں ہے۔ یہ سوال کیا ہے، الجھن کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ بڑا کام کرنے کا شوق ہے کہ میں سب سے نمایاں ہو جاؤں، سب سے ممتاز ہوں، لیکن میں محنت کرنے سے بہت جلد تھک جاتی ہوں۔ مجھے کوئی دم، کوئی وظیفہ کچھ بتائیں کہ میں پڑھ کر ہی، صرف وظیفہ دم اور پڑھائی کر کے ہی اپنا مقصد حاصل کر لوں۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا میں انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے محنت کرنے کے لیے، سستی کے لیے نہیں، آرام طلبی کے لیے نہیں۔ آرام تو ہم جنت میں کریں گے بیٹا، جنت میں آرام کریں گے، یہاں تک کہ قبر میں آرام کریں گے۔ اگر دنیا میں محنت کی اور اپنی زندگی کا مقصد جان لیا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں کیوں دنیا میں آئی ہوں، میرا کیا کام ہے، جب ہم یہ جان لیں گے اور اس کے بعد ہم محنت کرنا شروع کریں گے اور یہاں تھکیں گے، تو یہاں کی جو تھکاوٹ اترے گی وہ قبر میں جا کے اترے گی۔ جنت میں سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، نہ وہاں سستی، نہ وہاں کام، کسی قسم کا کوئی کام نہیں۔ وہاں کھانا پینا ہے اور آرام ہی آرام ہے، وہاں تھکاوٹ نہیں، وہاں سستی نہیں ہے، وہاں بیزاری نہیں ہے، وہاں بوریت نہیں ہے، وہاں غربت نہیں ہے۔ اسی کو جنت کہتے ہیں۔ تو یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ محنت کیے بغیر خالی دموں سے، تعویذوں سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ دم تعویذ کرنے والے دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں، آپ نے ان کو کتنا کامیاب دیکھا؟ ہاں، اگر وہ کامیاب ہوتے مکمل طور پر تو ظاہر ہے وہ بھی پھر آپ کی طرح، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ممتاز ہوتے، تو محض خیالی پلاؤ پکانے سے تو کبھی بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خیالی پلاؤ تو وہ انڈوں والا جو واقعہ سن رکھا ہے نا آپ نے، اس نے بھی بنائی تھی۔ ہاں، تو یہ تو ایک اپنی زندگی کے ساتھ مذاق ہے، اپنی زندگی کو مذاق اور بنا لینا، اور خود مذاق بناتے ہوئے اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں گزار دینا، سستی میں گزار دینے والی بات ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، دنیا میں ہر چیز ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی ہے۔ کسی چیز کو اگر اس کے فطری طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے نا، اور اس کے لیے ضروری اسباب فراہم کیے جائیں، تو اس کا حصول اسی طرح سے ممکن ہو جاتا ہے جیسے رات پوری ہونے کے بعد سورج نکلتا ہے۔ لیکن اگر فطرت کے مقررہ طریقے سے ہی انحراف کیا جائے اور مطلوبہ چیز کے مطابق ضروری اسباب جمع ہی نہ کیے جائیں، تو اس کے بعد ناکامی اتنی یقینی ہو جاتی ہے جتنی پہلی صورت میں کامیابی۔ عالم فطرت پر یہ انسان کا حق ہے کہ وہ اس کو کامیاب کرے، مگر وہ کامیاب اس کو کرتا ہے جو اس کی مقررہ شرائط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز، ہر جو جاندار ہے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ محنت جس نے نہیں کی وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ محنت کے بغیر بھی کبھی کوئی کامیاب ہوا ہے؟ محنت کے بغیر تو کبھی بھی چھوٹا سا کام بھی ہے نا، کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کھانا پینا ہے، پینا بھی ہے نا، ایک گلاس پانی پینا ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ گلاس دھونا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، گلاس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے، اس کو منہ تک لے جانا پڑتا ہے، پھر منہ سے آگے اندر کس طرح آپ لے کے جاتی ہیں اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کھانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی نوالا اندر نہیں چلا جاتا، ایسے ہی آپ اشارہ کرتی ہیں اور پانی پی لیتی ہیں، پانی کو حکم کرتی ہیں پانی میرے اندر چلے جاؤ تو پانی آپ کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہاں، محنت کرنی پڑتی ہے نا، اور ہر محنت کے بعد جتنی محنت کی ہوتی ہے اتنی کامیابی بھی ملتی ہے۔ کسی کو جلدی مل جاتی ہے، کسی کو دنیا میں فوراً مل جاتی ہے، کسی کو آخرت میں ملتی ہے۔ بہرحال محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ تو خالی خیالی پلاؤ بنانے سے کبھی بھی زندگی کا مقصد نہیں حاصل کیا جا سکتا، اور کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو زندگی کے ساتھ بہت بڑا مذاق اور بہت بڑا ایک جھوٹ ہوگا کہ ہم بیٹھے بٹھائے بس آرڈر کریں، بس بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، کھاتے رہیں، پیتے رہیں، اور
بغیر محنت کیے پاس بھی ہو جائیں ہر امتحان میں، بغیر محنت کیے بڑا مقصد بھی حاصل کر لیں۔ بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑا جاگنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نفس کی غلامی نہیں کرنی پڑتی، نفس کو مارنا پڑتا ہے، خوب محنت کرنی پڑتی ہے، ناگزیر حالات، ناموافق حالات میں جینا پڑتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے بڑوں کی بات ماننا پڑتی ہے، اور بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جن کی زندگی بامقصد تھی، بامقصد گزری ہے، جو تاریخ ساز لوگ ہیں، ان کا ذکر پڑھیے، ان کے بارے میں جانیے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کامیابی کس طرح سے حاصل کی ہے، گھر بیٹھے بٹھائے حاصل کر لی تھی، چار دیواری کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کیا محنت کی تھی، اگر چار دیواری کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا محنتیں کی ہیں، یہ جانیے۔ اور اپنی زندگی کا کوئی مقصد، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا۔ آپ جیسے مسلمان ہیں، مومن ہیں، انسان ہیں، مومنہ ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کی، ہماری جتنی بھی مومنات ہیں، جتنی بھی مسلمان لڑکیاں ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی بیوی بننا قرآن و سنت کے مطابق۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے قرآن اور سنت، ان دو کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پوری طرح سے مکمل مطالعہ کرنا پڑے گا اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صبر سے، صدقے سے، نماز سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی نماز پڑھنے لگے گی، صبر کرنے لگے گی، صدقہ کرنے لگے گی، قرآن کا مطالعہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ کریں گی، زندگی کا مقصد بھی سمجھ میں آئے گا، حکمت بھی آئے گی، اپنی زندگی کے بارے میں بہترین فیصلے کرنے کی بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے بالغ ہو جانے کے بعد ہر بچے اور بچی پر جو فرض ہے وہ قرآن کو، سنت کو صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح سمجھداری کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ زندگی خود بخود سمجھ آ جائے گی، اس کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا، اور جو زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور محنت کرنے کو بھی دل چاہے گا۔ سستی سے بچنے کے لیے سستی کی دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یہ والی پوری دعا ہے، قرآنی اور مسنون دعائیں۔ کتاب کا نام ہے استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی کتاب ہے، یہ آپ خرید لیجئے، اور اس کتاب میں ساری کی ساری دعائیں موجود ہیں۔ آپ جو بھی دعا پڑھنا چاہیں یہ دعا پڑھ لیں، ورنہ آپ اپنی زبان میں ہی دعا مانگ لیجئے۔ یہ بھی آسان ہے کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ، ہر نماز کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد سکھا دے، بتا دے، اور مجھے دین کی سمجھ دے دے، مجھے حکمت دے دے، اور میری زندگی کا کیا مقصد ہے اور مجھے کیا محنت کرنی ہے مجھے یہ سکھا دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سکھا دے گا، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔